یہ تھے ذاکر علیہ بیت تنویر عباس زہرم صاحب. اب آپ کے سامنے علامہ سید زید حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولی الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیلا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. رب صلی علی محمد وعلی محمد. مالک و خالق کل کائنات کا پالنے والا جناب سید کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، بیمار کربلا کا صدقہ میں شفا کلی عطا فرمائے. جو تنگ دست ہیں، روزگار ہیں، امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا صدقہ انہیں رزق حلال کثیر عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، شہزادہ علی اصغر کی قدموں کا صدقہ انہیں والد جنت آسمان عطا فرمائے اور تمام مومنات کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت کر. بالخصوص بانی مجلس جناب سید اعجاز حسین نقوی صاحب اور ان کے اسران، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے گزریدہ چنگی ترقی توسیع عطا فرما. اس ذکر پاک کے صدقے میں پروردگار عالم جناب اعجاز حسین شاہ صاحب کی تمام تر مشکلوں کو آسان فرما. تو رحمان رحیم کریم اللہ پانے والے ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت سے مشرف فرما اور مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت سے مشرف فرما. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ابي القاسم محمد. والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلا نليك انك بالوادي المقدس طوى. صلوات بھیجی محمد علیہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں کو لعنت. بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ لیں. گرمی کا پورا احساس ہے کہ گرمی کا موسم ہے. بیٹھنا کیونکہ اس گرمی کی شدت میں باہر عبادت ہے، لیکن کربلا سے زیادہ گرمی ہے. اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کربلا میں کیا منظر ہے. تو جو ہے یہ گرمی اس کے آگے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں. اور ہمارے ہاں پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، ایئر کنڈیشنر بھی ہیں،
آنے جانے کے سامان ہے، خوراک ہے، سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن کربلا میں کیا اہتمام ہوا وہ جو ہے. تو اگر ہم سب ماننے والے ہیں تو ہمیں اس گرمی کا خیال نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. خالق کائنات، کل کائنات کا پالنے والا، وہ رحمان رحیم کریم اللہ کہ جس کا ذاتی نام اللہ ہے، اور جو ہے جس کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام جو ہے اس کے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور جو ہے اور ایک اس کا ذاتی نام ہے، اس کا جو صفاتی نام ہے وہ ہے متکبر. کیا متکبر یعنی تکبر کرنے والا. اور جو تکبر ہے نا وہ صرف اسی کی ذات کو دیتا دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہم تکبر کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. وہ تکبر کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں تکبر بھی اس وقت کرتا ہوں، میں تکبر بھی اس وقت کرتا ہوں جب محمد مصطفیٰ اور علی جیسی ہستیاں مجھے سجدہ کرتی ہیں. بات سمجھ گئے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ متکبر تکبر اس وقت کرتا ہے جب آقائے دو جہاں اور علی مولا مشکل کشا جیسی ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. وہ رحمان رحیم کریم اللہ کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 14 معصومین علیہ السلام کو بھیجا. وہ پروردگار عالم جو کہ محمد و آل محمد کا بھی خالق ہے، جس نے ہمارے لیے آقا دو جہاں رحمت للعالمین وارث خلق عظیم سید المرسلین حسنین کے نانا زہرا کے بابا آقا نامدار مکہ مدینہ کے وارث کائنات کے مشکل کشا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. وہ رب العالمین اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فَخَلَا لَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِيِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اللہ جناب موسیٰ سے فرما رہا ہے، موسیٰ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اس پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ جو اولو العزم نبی ہے، اولو العزم رسول ہے، اس رسول سے فرما رہا ہے کہ میرے موسیٰ اے میرے نبی اپنی جوتیاں اتار دے، وادی مقدس میں داخل ہو چکے ہو. اپنی جوتی اتار دے تو وادی مقدس میں داخل ہو چکے ہو. پھر اللہ نے علیہ السلام کے لیے آیت تطہیر میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شیعہ قوم کے بچے کو یہ آیت آتی ہے، اس آیت کا ترجمہ آتا ہے یعنی اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھنا ہے. اب جو اہل بیت سے دور ہے سمجھو وہ رجس ہے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ کیا ہے؟ وہ رجس ہے. اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان فرمایا کہ اہل بیت سے رجس دور ہے. اہل بیت سے صلوات پڑھے محمد علیہ اہل بیت سے رجس کیا ہے؟ دور ہے. جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کا، ان کی طہارت کا قرآن میں اعلان فرمایا ہے. آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہی ہے کہ یہ پاک ہے، پاکیزہ ہیں، اور ان سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. ان سے جو مس ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. ایک رات میں حور تھا، ایک رات میں حور تھا، اگلے دن علیہ السلام ہو گیا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام نے فرمایا کون ہے عیسیٰ؟ کہنے لگے علیہ السلام علیہ السلام۔ امام نے فرمایا جان آسف بھی علیہ السلام ہے، آسف بھی علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ تک علیہ السلام بنانا بند کر دیے، حسین نے کربلا سے علیہ السلام بنانا شروع کر دیے۔ حضرت علامہ سید شہاب الدین مرعشی جن کی قبر مبارک کون مقدس ہوئی بی بی معصومہ ان کے قریب ہے، بہت بڑے عالم ہیں، کیا جی بہت بڑے عالم ہیں، 5 لاکھ کتابیں ان کی لائبریری کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جملہ ہدیہ کرنے لگا، سمجھدار ہو رہا ہے 4-5 ہے لیکن سننے والے حضرات تشریف فرما ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اے آل محمد کو سوچنے والوں، اے آل محمد کو سوچنے والوں، پہلے ان کی جھوٹیوں کو تو سمجھ لو، پہلے ان کی جھوٹیوں کو تو سمجھ لو، کیا ہے ان کی نالینیں؟ وہ بھی پاک ہیں۔ اسی لیے تو موسیٰ سے کہا نا کہ جھوٹی اتار دے، اور سید الانبیاء سے فرمایا جھوٹی سمیت آ جا۔ پہلی نالین مبارک اس کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک ہے۔ آپ کی نالین، آپ کی جھوٹی جب کمزور پڑتی، جب کمزور پڑتی تو علی سے فرماتے یا علی میری جھوٹی کمزور پڑ گئی ہے، ذرا اسے ٹانکا تو لگا دو، ذرا اسے ٹانکا تو لگا دو۔ اب کون ہے علی؟ لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، واجب اللہ ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھوں سے، اللہ والے ہاتھوں سے، اللہ والے ہاتھوں سے علی جھوٹی کو ٹانکا لگا ہے، جھوٹی کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ اور وہ کون مشکل کشا؟ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، کائنات کا مشکل کشا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ نبی سے علی کو پڑھا دیتے ہیں، ذرا آقا تو دیکھو، علی تو وہ ہے جو سرکار کی جھوٹیوں کو صاف کرتے ہیں، وہ ہے جو سرکار کے نالین کو صاف کرتے ہیں، جھوٹیوں کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب بھی نالین دیتے ہیں علی ہی کو دیتے ہیں، جب بھی نالین دیتے ہیں علی ہی کو دیتے ہیں۔ علی کے پاس ہے یا علی کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے، ہم بھی سرکار کی نالین کو ٹانکا لگائیں۔ توجہ ہے نا بھائی؟ نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ جب بھی نالین دیتے ہیں علی ہی کو دیتے ہیں، ہمیں بھی کبھی خدمت کا موقع دیجیے۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا بات سنو، جن کی نالین ہے انہی سے جا کے پوچھو، جن کی نالین ہے انہی سے جا کے پوچھو۔ سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی موقع دیجیے، ہم بھی نالین کو ٹانکا لگائے۔ جناب سید الانبیاء نے فرمایا علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ۔ علی کے پاس گئے، مشکل کشا نے فرمایا سرکار سے پوچھو۔ پھر سرکار کی خدمت میں یا رسول اللہ ہمیں بھی نالین ٹانکنے کا موقع دیجیے، ہمیں بھی ٹانکا لگانے کا موقع دیجیے۔ سرکار نے فرمایا سنو، بات اصل میں یہ ہے، جملہ ہدیہ کرنے لگو، جا کے سنا، جملہ ہدیہ کرنے لگو آپ کو، جا کے سنا۔ سرکار نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے، اس جھوٹی نے جانا ہے معراج پر، اس جھوٹی نے جانا ہے معراج پر، اور اس جھوٹی کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا، غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پیغمبر نے ثابت کر دیا کہ جھوٹی پاک ہے، غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جھوٹیاں گئی ہیں دو، معراج میں جھوٹیاں گئی ہیں دو، ایک وہ جھوٹی گئی جسے جناب سیدہ چادر تطہیر سے صاف کر دی تھی، علی کی جھوٹی جسے سیدہ چادر تطہیر سے صاف کر دی تھی، ایک وہ جھوٹی جسے امیر المومنین ٹانکے لگاتے تھے، جسے امیر المومنین ٹانکے لگاتے تھے، وہ پردے کے باہر بڑی گئی، جسے سیدہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ جو ہے نا بسم اللہ بسم اللہ تو قبلہ
मोहम्मद को सोचने वालों, पहले उनकी जूतियों को तो समझ लो। दूसरी नालैन कितनी कीमती है नालैन दिखाए भाई, कुर्बान जाओ इनकी नालैनों पे कुर्बान। दूसरी नालैन मौला इमाम हसन बादशाह, हाय 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 हाय, मौला हसन बादशाह की, हसन की जात पे कुरान सलावत पढ़ रहे हैं। मौला हसन बादशाह की कि जब मदीने में अमीर शाम आया, उसने आके लोगों को लालच देना शुरू किया यजीद की बैत लेने के लिए, खजानों के मुंह खोल दिए, सुबह से लेके दोपहर तक खजाने बांटता रहा, लोगों को लालच देता रहा, खजाने बांटता रहा। इधर ज़ोहर का वक्त हुआ, ज़ोहर का वक्त हुआ, मेरे मौला इमाम हसन सैयदा का लाल मस्जिद में दाखिल हुए। अब फिरौन शाम ने देखा, अपने सिपाहियों से कहा कि वो जो हस्ती आ रही है ना, वो कोई आम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो रसूल का बेटा है, रसूल का बेटा है। तेरी दुश्मनी तारुफ है उसे, लगा वो रसूल का बेटा है। जितना सुबह से लेके अब तक लोगों में बांटा है ना, उसका डबल करके ना उनकी खिदमत में पेश करना, उसका डबल करके उनकी खिदमत में पेश करना। मेरे मौला ने नमाज शुरू की, मेरे मौला ने नमाज पढ़ने के बाद नमाज को तमाम किया। नमाज तमाम करने के बाद मेरे मौला चले। क्या चल रहा था, खुदा की कसम क्या चल रहा था, शहजादा अमन का चलना बता रहा है। फिर से जो उसने आवाज देके कहा, यबना रसूलुल्लाह, यबना रसूलुल्लाह, यबना रसूलुल्लाह, ये सारा खजाना लेते जाएं, ये सारा खजाना लेते जाएं, इसलिए कि मेरे खजाने में कभी कमी नहीं आती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूँ, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूँ। मेरे मौला ने सुना ही नहीं, मेरे मौला ने तवज्जो भी नहीं दी, मेरे मौला ने गौर भी नहीं किया। मेरे मौला दरवाजे के पास आए, अपनी नालैन पाक पहनने लगे। ये उसका एक हबशी गुलाम दरवाजे पे खड़ा था, उसने मौला की हैबत को देखा, मौला की शान को देखा, झुक के उसने नालैन पाक मेरे मौला के कदमों की तरफ बढ़ा के कहा, सरकार पहनिए। मेरे मौला ने दोनों नालैनें पहनी, पहनने के बाद फरमाया, उस गुलाम से कहा, ये सारा खजाना तुम ले जाओ, ये सारा खजाना तुम ले जाओ, ये सारा खजाना तुम ले जाओ। और फरमाया, सुन बुलंदशान बेटा, ये रसूलुल्लाह, ये क्या एक झूठी सीधी करने वाले गुलाम को इतना सारा खजाना दे दिया। इमाम ने फरमाया, हाँ तो भी याद रख, इसलिए कि मैं सैयदा का बेटा हूँ। जिंदगी दराज फरमाए, बोला आपको जिंदगी दराज फरमाए। तो नालैनी पाक हैं, हाय हाय हाय, जो भाग दे दे वो माला माल हो जाता है, जो इनको बोसा दे दे वो माला माल हो जाता है। तीसरी नालैनी पाक है वाली खुरासान की, वाली खुरासान, विलायत के 8वें ताजदार, मशहद का शहंशाह, मेरे मौला इमाम अली रज़ा बादशाह, विलायत के 8वें ताजदार की। मेरे मौला का एक खिदमत गुजार था जिसका तारीख ने नाम अब्दुल्ला लिखा, उसने बड़ी खिदमत की मेरे मौला की, बड़े साल मेरे मौला की खिदमत की। अब वो जाने लगा अपने घर, जाते जाते मेरे मौला ने उससे कहा, अब्दुल्ला घर जा रहे हो, हमसे कुछ तलब करो, हमसे कुछ मांगो। उसने हाथ बांध के कहा, मौला रिस्क की बड़ी कमी है, तो जो है रिस्क की बड़ी कमी है। इमाम ने फरमाया, वो मेरी नालैन पड़ी है, उसे ले जाओ, तेरी 7 नस्लों का रिस्क खत्म नहीं होगा। तेरी 7 नस्लों का रिस्क खत्म नहीं होगा। अब्दुल्ला ने क्या किया, नालैन पाक उठाई, सर पे रख के चल पड़ा, सफर शुरू कर दिया। चलते 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 वो एक जंगल में पहुंचा, जंगल के वसत में यानी दरमियान में क्या देखा, सामने से एक मुसाफिर आ रहा है कि जिसके हाथ में 100 ऊँटों की मुहार है। वो 100 ऊँट अंबर और कस्तूरी से लदे हुए हैं। उसका नाम है मारूफ करखी। मारूफ करखी ने देखा कि शक्ल से तो अक्लमंद लगता है, लेकिन काम बेवकूफों वाले का। क्या
سے کام مجھے ہے مجھ سے دعا معروف ترقی پاس گیا. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر آپ دے دیں گے تو آپ زندہ باد ہو, حسین کے ماننے والے ہو, دار کا طلبگار ہوں آپ سے. اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. کہنے لگا اے بندہ خدا, عجیب آدمی ہے تو, پیروں میں پہننے والی چیز کو سر پہ رکھا ہوا ہے. جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں, پیروں میں پہننے والی چیز کو سر پہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ کہتا ہے میری ہو تو میں پہنوں, بھیجے گا. عبداللہ نے کہا اگر قیمت اچھی مل جائے. اس نے کہا یہ میرے 100 اونٹ ہیں عنبر اور کستوری سے لدے ہوئے. جملہ پہلا یاد ہے نا, 7 نسلوں کا وعدہ کیا تھا, 7 نسلوں کا امام نے فرمایا تھا. کہنے لگا یہ 100 اونٹ ہے عنبر اور کستوری سے لدے ہوئے, اسے ملک شام میں بیچنا, اس سے بیچنے سے تجھے اتنی دولت ملے گی تیری 7 نسلوں تک یہ دولت ختم نہیں ہوگی. عبداللہ کہتا ہے میرے مولا نے بھی یہی فرمایا تھا. میرے مولا نے بھی یہی فرمایا. بھائی سودا ہوا, سودا ہو گیا, 100 اونٹ لے کے عبداللہ چلا گیا اور معروف ترقی نے نالین پاک سر پہ رکھی. نالین پاک سر پہ رکھ کے امام کے دربار میں آ گیا. کچا کچ امام کے ماننے والوں کا ہجوم ہے. لوگ امام سے سوالات پوچھ رہے ہیں, شریعت کے سوالات, مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں کہ امام کی نظر معروف ترقی کے چہرے پہ پڑی. امام نے اشارہ کیا, معروف ترقی جھکتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے پوچھا یہ نالین کہاں سے لی, یہ نالین کہاں سے لی, کس سے لی, کتنے میں لی, سودا کہاں ہوا, سودا کہاں ہوا. معروف ترقی کہتا ہے سرکار عبداللہ سے لی, 100 اونٹ کے بدلے لی, اور سودا جنگل میں ہوا, سودا جنگل میں ہوا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں معروف ترقی تم نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے, تم نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے. اب معروف ترقی کا عمل کیا تھا؟ ساری زندگی معروف ترقی نے نالین پاک سر پہ رکھ کے میرے مولا کی دربانی کی ہے. ساری زندگی ایک بہت بڑے عالم دین علامہ علی نقی بہجت جو ایران کے مجتہد تھے, دنیا سے رخصت ہو گئی, ان سے کوئی سوال کرتا تھا نا تو وہ استخارہ کر کے جواب دیتے. علماء کرام اکٹھے ہو کے گئے, انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ معروف ترقی نے ساری زندگی سر پہ نالین رکھ کے میرے مولا کی دربانی کی ہے, دربانی کی ہے. جب معروف ترقی نماز پڑھتا تھا نالین کو سر سے اتار دیتا تھا یا نالین سمیت نماز پڑھتا تھا, نالین سمیت نماز پڑھتا تھا. آقا بہجت نے استخارہ کیا, استخارے میں آیا کہ معروف ترقی جب نماز پڑھتا تھا نالین سر پہ ہوتی تھی, نالین سر پہ ہوتی تھی. یعنی تکبیر کہتا نالین سر پہ, قیام کرتا نالین سر پہ, رکوع کرتا نالین سر پہ, سجدے میں جاتا نالین سر پہ, تشہد پڑھتا نالین سر پہ. اور زندگی نالین نماز میں آ جائے ان کا نام سے رونے کے دن ہیں, رونے کی راتیں ہیں. میرے مولا حسین نے مکہ سے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا, مکہ سے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا. جناب مسلم سے بھروایا, مسلم میری بیعت لو, تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, تیری بیعت میری بیعت ہے. مسلم کوفے میں آ گئے, مسلم کوفہ آ گئے. امن تھا, کہیں 30,000 کہیں 40,000, کئی روایتوں میں 70,000 لکھا ہے کہ بیعت ہوئی.
ادھر یزید کو پتا چلا کہ حسین کا سفیر کوفے میں ہے، اس نے ابن زیاد کو بھیجا گورنر بنا کے، پہلے گورنر کو اس نے تبدیل کر دیا۔ ابن زیاد لعین تھا، دشمنان اہل بیت تھا، اس نے آتے ہی کرفیو لگا دیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ جو حسین کے سفیر کو پناہ دے گا اسے مار دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ لوگ ڈر گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ میرے مولا مسلم اس کوفے میں بالکل نئے تھے، انہیں شہر کی گلی